جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کا اگر ساتھ چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ آج ہم 1 نمبر مسلمان نہیں ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم 1 نمبر نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ نعرہ لگانے سے جان نہیں جائے گی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پتہ ہے کہ یہ صرف زبان کی بات ہے، ہم دل سے ہم نے وہ محبت اپنے اندر جذب نہیں کی، ہمارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس قدر نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے، جس کا تقاضا فرمان رسول کرتا ہے، ایسی محبت نہیں ہے۔ اگر ایسی محبت ہو تو ہم اللہ کے رسول کے ایک ایک فرمان کے لیے کٹ جائیں، مر جائیں، لیکن اس فرمان کو ترک نہ کریں۔ آج عبادات نہیں کرتے ہم، جھوٹ ہماری زبانوں سے جاری ہے، غیبت کو ہم نہیں ترک کرتے، حرام کو ہم نہیں ترک کرتے، ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ کے رسول کی زندگی کی مخالفت میں تو گزرتی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں گزرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان کیا؟ ان کان آباؤکم، یہ تقاضا ہے کہ اگر ایک طرف تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے والدین ہوں، تمہارے عزیز و اقارب ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا مال و متاع ہو، تمہاری کوٹھی اور بنگلے ہوں، یہ سب کام ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان تمام کو تم قربان کر دو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ میں اولاد کو چھوڑ سکتا ہوں، میں والدین کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے عزیز و اقارب کو ترک کر سکتا ہوں، میرے مال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میری تجارت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور ایسی محبت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کی تھی۔ تب ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، تب محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ شادی بیاہ ہے، کوئی رسم و رواج کرنا ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دوسری طرف بیٹا یا بیٹی وہ اس کی بات ہے، ہم اس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ ایک طرف اولاد کی فرمائش ہے، اس کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ بھائی کیا کہیں گے، قبیلے والے لوگ کیا کہیں گے، دین مصطفیٰ ضائع ہوتا ہے، ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمان رسول اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟